میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ ابھی چند دن پہلے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا اور کوئی 1.5 دن میں اسلام آباد میں رہا۔ وہاں میں ٹریفک دیکھ کے بڑا حیران ہوا، یعنی وہ بھی پاکستان کا ہی حصہ ہے یا پتہ نہیں کسی اور ہی دیش کا حصہ ہے۔ لوگ اپنی وہ جو سڑک پہ سفید ٹوٹی ہوئی لکیریں لگی ہوتی ہیں، وہ لین مارکرز جو ہوتے ہیں، لوگ اپنی لین میں حتی الوسع زیادہ تر عام طور پہ اپنی لین میں گاڑی یا موٹر سائیکل چلاتے ہیں، اور جو زیبرا کراسنگز ہیں اس سے وہ پہلے رک جاتے ہیں۔ اور جو سب سے حیران کن بات میرے لیے یہ تھی کہ جس دن میں نے واپس آنا تھا تو میں صبح 6:30 بجے جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے میں نکلا، اور باہر نکلتے ہی تھوڑا سا آگے آ کے ایک چوک تھا۔ صبح کے 6:30 بجے میں ٹریفک بالکل کوئی نہیں تھی، پولیس والا کوئی نہیں تھا، دوسری طرف کی بتی لال تھی، میری ہری تھی، اور وہاں ایک ٹیکسی کھڑی تھی، ٹیکسی میں ڈرائیور بھی بیٹھا ہوا تھا۔ مطلب میں نے گاڑی روک دی اور میں اسے بڑی دیر دیکھتا رہا۔ اس نے پھر دیکھ کے مجھے یوں کر کے پوچھا کہ کی گل ہے، تو میں نے سارے لا دیا نفی میں کہ گل کوئی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون سی دنیا ہے سالہ اسلام آباد ہے جی، لوگ ٹریفک سگنل پہ رکتے ہیں۔ ویسے لاہور میں اور میرا خیال ہے باقی پاکستان، کراچی کی بھی کچھ فلمیں تصویریں میں نے دیکھ لی ہیں، تو یہ یہاں پہ یہ جتنی بھی روڈ ویسے پورے پاکستان میں لاہور کے علاوہ کراچی کی بھی تصویریں وغیرہ دیکھ لیں، کبھی کبھی کراچی جانا بھی ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ حالات کیا ہیں۔ یہ جتنا بھی روڈ ٹریفک ہے، یہ جتنا بھی اسٹریٹ فرنیچر ہے، یعنی سڑکوں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، زیبرا کراسنگ ہے، بتیاں ہیں، یہ ہماری جو بے رونق منحوس سی زندگیاں ہیں، اس میں صرف رنگ ڈالنے کے لیے لال بتی ہو گئی، پیلی بتی ہو گئی، ہری بتی ہو گئی، اچھا لگتا ہے، ذرا رنگ ہے، ویسے کیا ہے؟ تو اور یہ پیلی سی زیبرا کراسنگ ہے، پیلی لائنیں بھی ہیں جن کا مطلب کسی کو نہیں پتا کہ مطلب کیا ہے ان لائنوں کا۔ وہ آپ ٹریفک پولیس والے سے بھی پوچھیں نا، اس ڈفر کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ تو وہاں سے آ کے میں بڑا حیران ہوا، تو میں نے کہا کہ وہ جو میرا ایک رون پٹن رہتا ہے کہ ہم یہاں پہ کر کیا رہے ہیں، تو وہ میں آپ کو دکھا دوں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے یہاں یہ جو بتیاں ہیں، یہ تو ہماری زندگیوں میں صرف رنگ تھوڑا سا ڈالنے کے لیے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی خوشی اور رنگ بدلتے ہوئے دیکھ کے، اس کا مقصد کوئی نہیں ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں میں آپ کو کچھ ٹوٹے دکھاؤں گا، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے سڑکوں کے اوپر۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ ایڈیٹنگ میں خود کرتا ہوں، اور مجھے ابھی تک یہ طریقہ نہیں سمجھ میں آیا کہ اگر میں بیچ میں ٹوٹا فٹ کروں تو اس کی آواز میوٹ کر کے میں اپنی آواز کیسے ڈال سکتا ہوں۔ چنانچہ کمنٹری میں پہلے ہی کر دیتا ہوں۔ یہ جو پہلا ٹوٹا آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی دیکھیں گے، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا بتی لال ہے آپ کی سائیڈ کی، تو جس کو موقع لگ رہا ہے وہ گھس کے نکل رہا ہے۔ پہلے جب ہری سے لال ہوئی بتی تو لوگ رکتے نہیں ہیں، وہ چلتے جاتے ہیں کہ یار ادھر والا تو ڈر ہی رہا ہوگا نا کہ سپیڈ پہ آ رہے ہیں تو ہم نکل سکتے ہیں، اور وہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جن کی بتی اب ہری ہو چکی ہے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ اسی ٹوٹے میں آپ دیکھیں گے کہ ابھی بتی لال ہی ہے آپ کی، اور ادھر سے ذرا سی ٹریفک کم ہوئی، یہاں والے چل پڑے۔ یعنی بتی کا لاہور میں بالکل کوئی رواج نہیں ہے۔ وہ بتی لال میں سے گزرنے والے وہ گئے، اور کھڑکی والے میں کاکروچ میں تو اتنا ہی نہیں ہے۔ کاکروچ کا کیا کام ہے ادھر نکلے؟ یہ صرف اس لیے رکے ہوئے ہیں کیونکہ ادھر کوئی ٹریفک چل رہی ہے۔ بتی لال ہے، اس نے دیکھا وہ گئے، بتی لال ہے، اگر آپ بتی کے اوپر غور کریں بتی لال ہے۔
تو یہ تو آپ نے ایک چیز دیکھ لی کہ بتی کے اوپر رکنا یہاں پہ ناجائز ہے، آپ غلط کر رہے ہیں اگر آپ بتی پہ رک رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیاستدان ہونے کے لیے آپ کو احمق ہونا لازمی ہے، احمق ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کی آبزرویشن اس اجڑ کے بارے میں، کیونکہ یہ قوم نہیں ہے، یہ ایک اجڑ ہے، ایک موب ہے، اس اجڑ کے بارے میں آپ کی آبزرویشن زیرو ہونی چاہیے۔ آپ کو بالکل سمجھ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کیا کرنے کے کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ تو ابھی جب یہ 8 فروری 2024 کی الیکشن سے پہلے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، اس میں ایک احمق کو بنا دیا کچھ یہاں پہ پتہ نہیں کیا، انہوں نے کہا جی یہ سارے ٹریفک سگنل ختم کر کے نا، یہ اپ ٹاؤن لاہور میں خاص کر کے یہ ساؤتھ لاہور میں جوہر ٹاؤن اور یہ وہ جو علاقے ہیں، تو ان کی جگہ یو ٹرن دے دیں۔ اس ڈفر کو یہ نہیں پتا تھا کہ کیونکہ اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں دولت، پتہ نہیں اس نے کیسے کمائی، پیچھے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوگا، اپنے سیل فون پہ کھیلتا جاتا ہوگا، ڈرائیور جا رہا، اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ سڑک پہ کیا ہو رہا ہے، کوئی آئیڈیا نہیں ہے، بالکل واضح ہے کہ وہ ایک ڈفر ہے۔ اس نے یہاں پہ یہ یو ٹرنز بنوا دیے، اور جہاں پہ چوک تھا اس سے کوئی 50 گز 60 گز آگے 100 گز آگے یو ٹرن ہے۔ اب پھٹ پھٹی والا کاکروچ جو ہے اس کو کیا پرواہ ہے، وہ کہتا ہے جی میں کیوں 100 گز جاواں، پٹرول مہنگا ہے گا، میں نہیں جانا۔ تو یہ جو اب آپ کلپ دیکھنے جا رہے ہیں، اس میں آپ غور کریں کہ وہ جو کرب سٹونز لگائے ہوئے تھے، وہ کرب سٹونز پہلے تو توڑ دیے گئے، اس کلپ میں پہلے توڑ دیے گئے، اور اس کے بعد جب وہ دوبارہ کھڑے کیے تو وہ پھر ان کا نقصان کر دیا گیا، بلکہ کرب سٹون توڑ کے وہ سڑک پہ بھی بچھا دیتے ہیں تاکہ اس پہ سے چڑھنا انہیں آسان ہو۔ تو یہ ذرا کلپ ایک دیکھ لیجئے، اس میں آپ یعنی ٹریفک چل رہی ہے، وہاں پہ کوئی کراسنگ نہیں ہے، پھٹ پھٹی والے کاکروچ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی وہ ٹریفک وارڈن، وہ تو گرے وردیوں میں کارڈ بورڈ کٹ آؤٹس ہیں، ڈفر ہیں وہ سارے کے سارے، انہوں نے کبھی کسی کو نہ ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے روکا ہے، نہ انہوں نے کبھی کسی کو اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے روکا۔ انہیں صرف یہ پتہ ہے کہ کوئی ایک لوڈر اگر کوئی لوہا لے کے جا رہا ہے اس کا روک کے چلان ضرور کرنا ہے، یا جو بھی رینڈم ٹرک آتے ہیں ان کو روک کے چلان کر کے، چلان کیا کرنا ہوتا ہے، پیسے ہی لینے ہوتے ہیں، تو انہیں ڈفرز کو تو صرف وہ کرنا آتا ہے۔ تو پتہ نہیں ہمارا جو سی ٹی او ہے، چیف ٹریفک آفیسر ہے لاہور کا، وہ بھی کوئی کھوتا ہی ہوگا اسی قسم کا کہ جس نے یہ سارا، مطلب کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے ذرا سا ایک کلپ کہ یہ کاکروچ کرتے کیا ہیں، تو پھر آپ کو میں مزید داستان سناتا ہوں۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ 2 مختلف جگہوں پہ لیے ہوئے کلپ تھے کہ وہاں پہ کرب سٹونز لگے ہوئے تھے۔ کرب سٹونز یا تو توڑ دیے گئے، یعنی یہ کرب سٹون کو یہ نہیں تھا کہ آنن فانن 1 سیکنڈ میں جا کے کسی نے توڑ دیے، یہ کانکریٹ کے ہوتے ہیں، ان کو توڑنے کے لیے سلیج ہیمر چاہیے آپ کو، اور آپ کو ایک پورا آپریشن کرنا پڑتا ہے یہ اتنے سارے توڑنے کے لیے۔ لیکن مجال ہے، یہ ایلیٹ فورس، پلیت فورس، یہ فورس، ڈولفن، یہ سارے کے سارے کھوتے، ہم نے نا 10 مختلف قسم کی پولیسیں بنائی ہوئی ہیں یہاں پہ، اور ہر جو ڈفر ہے پولیس والا وہ یہ کہتا نہیں جی یہ میرا کام نہیں ہے، انہوں دا کام ہے۔ چنانچہ ہو یہ رہا ہے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں، کیونکہ ہر کوئی کہتا نہیں جی میرا کام نہیں ہے۔
میرا کام تو صرف فلاں ہے. آپ یہ بات کر کے پوچھ لیں, یہ میں نے کئی بار پوچھ چکا ہوں. میں ڈولفن والوں سے, اور خاص طور پہ اگر میں کوئی صبح ٹریفک کی خلاف ورزی دیکھوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار اس کو بھی سمجھا دو. کہتا جی ساڈا کام نہیں ہے, ٹریفک والے انہوں کہو. ٹریفک والے کو کہیں, وہ تو سالا اپنی ٹیلی فون کی ویڈیو گیم سے ہی نہیں فارغ ہوتا, سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ ایک آپ تصویر دیکھ لیجئے, یہ اخبار سے ڈان سے لی ہوئی ہے, کچھ مہینے پہلے کی ہے. اس کی نان شیلنس آپ چیک کریں, لاپرواہی. وہ کیسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کھڑا ہے, اسے پرواہی کوئی نہیں, ٹریفک گزر رہی, وہ اپنے ٹیلی فون کے اوپر ویڈیو گیم کھیل رہا ہے. تو ہمارے یہاں آپ یہ ان سے کوئی توقع نہیں رکھ سکتے. میں آپ کو جو ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے. میں سروس لین میں جا رہا تھا اور مین سڑک کے اوپر ایک رکشہ ادھر سے غلط طرف آ رہا ہے, تو بالکل بائیں کرب کے ساتھ لگا ہوا ہے, اور یہاں سے ٹریفک وارڈنز 2 دانے وہ اپنی کار میں یوں جا رہے ہیں. انہوں نے رکشے کو نہیں روکا, انہوں نے رکشے کو بلکہ یوں کر کے جگہ دے کے گزار دیا کہ چلا جا بھائی تو. تو یہ میں چیف ٹریفک آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی تم بھی اتنے گوف ہو کہ تمہیں کوئی عقل ہی نہیں ہے کہ ان کو کس طرح سے ایکٹیویٹ کرنا ہے. تو یہاں یہ سارا ایک سینس آف رسپانسبلٹی کا ہونا تو بالکل ہی آپ سمجھ جائیں نا کہ ہے ہی نہیں. یعنی جنہوں نے اس رکشے کو گزرنے دیا وہ ان کے اندر کیا احساس ذمہ داری تھا؟ کچھ نہیں تھا. تو یہ چھوٹی سی ویڈیو جو تھی وہ صرف اس لیے تھی کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ ہم غزوہ ہند کی بات کرتے رہتے ہیں. جو لوگ سڑکیں توڑ رہے ہیں, کرب سٹونز توڑ رہے ہیں, رستے بنا رہے ہیں, یہ غزوہ ہی چل رہا ہے. یہ مطلب اس ملک کو فتح کرنے کے لیے کہ عام جو کاکروچ ہے وہ اس ملک کو کیسے فتح کرے گا. بعد انڈیا دی واری بعد کدی آئے گی یا نہیں بھی آئے گی, لیکن کاکروچ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں ادھر کہ ہم نے نہ اس ملک کا کوئی قانون ماننا ہے, نہ کوئی اس کی کسی بھی سرکاری املاک جنہیں کہتے ہیں ان کو بچا کے سنبھال کے رکھنا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں یہ آج 15 جون ہے, صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں, پھر وہ 14 اگست آئے گی جس کو ہم یوم آزادی کہتے ہیں. یعنی ہم آزاد ہیں کہ ہم اس ملک کے املاک کو, جو سرکاری پراپرٹیز ہیں, ان کو ہم جتنا مرضی جس طرح چاہیں نقصان پہنچا دیں, اور ہمارے پاس کوئی آزادی نہیں ہے. آزادی یہ ہے, یہ جو ہمیں کہ الٹے ہاتھ ٹریفک جا رہی ہے, پرواہی کوئی نہیں ہے, سڑک توڑ دی, ادھر سے گزرنے کا رستہ بنا لیا, کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم آزاد اس لیے ہوئے ہیں. اور یہ جب وہ دن آئے گا نا تو یہ لوگ سارے کے سارے پاکستان کے جھنڈے اپنی پھٹیوں پہ لگا لیں گے, کاکروچ جو ہیں, اور اپنی کاروں کے اوپر. کیونکہ یہ صرف کاکروچ تو سڑک توڑ کے پار ہو جاتے ہیں نا ٹریفک آئلینڈ کے. الٹے ہاتھ چلنا, آپ نے ایک کلپ میں بھی دیکھ لیا کہ کار, ٹرک, بس کوئی نہیں رکتا لال بتی پہ, جس کو موقع ملتا ہے وہ نکل جاتا ہے. تو یہ جو جھنڈے لگا کے چل رہے ہوں گے کہ جی دیش سے بڑی محبت ہے ہمیں. کیا محبت ہے جب آپ اس دیش کا قانون ہی نہیں مانتے؟ تو یہ پتہ نہیں یہ کیا بنے گا. اب ہم 250 ملین تو ہو گئے ہیں, اور 10-15 سال میں ہم 300 ملین ہو جائیں گے, اور ہمیں سدھارنے والا کون ہے وہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا.